وَكَانَ قَوْمٌ قَدْ هَجَوْهُ وَنَحَلُوا الْهِجَاءَ إِلَى أَبِي الطَّيِّبِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ يُعَاتِبُهُ فَكَتَبَ أَبُو الطَّيِّبِ إِلَيْهِ۔ ہجا یہجو ہج مذمت کرنا، برائی بیان کرنا، نحل ینحل نسبت کرنا۔ کچھ لوگوں نے مذمت کی تھی ابن اسحاق کی، اپنی سیٹ پر ابن اسحاق کی، اور اس کی نسبت کی انہوں نے مذمت کی ابو طیب کی طرف، اپنی سیٹ پر دیر سے آنے والے مرغے، اور اس کی نسبت کی تھی، مذمت کی ابو طیب کی طرف۔ تو کہ یہ مذمت برے اشعار اس نے کہے اور اس نے لکھے ہیں۔ تو فَكَتَبَ إِلَيْهِ يُعَاتِبُهُ، تو حسین ابن اسحاق نے متنبی کی طرف ناراضگی کے اظہار کے لیے خط لکھا۔ فَكَتَبَ أَبُو الطَّيِّبِ إِلَيْهِ، تو جواب میں ابو طیب نے حسین ابن اسحاق جو ان کا گورنر تھا اسے جواب لکھا۔ أَتُنْكِرُ يَا ابْنَ إِسْحَاقَ إِخَائِي وَتَحْسَبُ، تحسب نہیں ہے، تحسب مَاءَ غَيْرِي مِنْ إِنَائِي۔ أَتُنْكِرُ أَنْكَرَ يُنْكِرُ انکار، اجنبی سمجھنا، غیر مانوس سمجھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کے آنے پر وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ انہیں کچھ اجنبی محسوس کر رہے تھے، یا غیر مانوس لوگ محسوس کر رہے تھے۔ یہ خواہ پہلے گزر چکا۔ حسیب یحسب، جو باب ضرب یضرب، حسیب یحسب جو چھٹا باب حضرات صرفیین کے نزدیک ہے، وہ اور معنی میں ہے حسبان، وجدان کے معنی کے اندر، اور یہ حسیبہ یحسب باب سمع یسمع سے ہے۔ فلا تحسبن اللہ غافلا ایحسب ان الانسان، ما غیری، ما کی جمع گزر گی، انا مفرد جمع آنیہ۔ کنز الدقائق میں گزرا کتاب الزکاة فی الآنیۃ الذہب والفضہ۔ اتنکر یا ابن اسحاق اخائی، کیا اے ابن اسحاق آپ میری بھائی بندی کا انکار کرتے ہیں، یا میری بھائی بندی کو اجنبی سمجھتے ہیں؟ اور میرے برتن کے علاوہ برتن کے پانی کو میرا پانی سمجھ رہے ہیں؟ جانوروں کے اندر بھی ایک خاص حس ہوتی ہے کہ خاص برتن میں انہیں پانی پلایا جاتا ہے۔ اگر کبھی برتن بدل دیا جائے تو وہ اس برتن میں یعنی غیر مانوس برتن میں پانی بھی نہیں پیتے۔ اور اسی طرح فیشن جدید کے مطابق گھر کے ہر فرد کے لیے پانی کا گلاس بھی الگ پکڑا ہوتا ہے کہ جس میں ابا پی رہا ہے اس میں بیٹا نہیں پیتا، جس میں اماں پیتی ہے اس میں بیٹی صاحبہ کو نہیں زہر اگلتا۔ تو ظاہر کہ یہ نیا نخرہ کہ ہر ایک کا کھانے پینے کا برتن
الگ ہو، چمچ اس کی الگ ہے، پانی کا گلاس الگ ہے۔ تو یہ عرب کے اندر بھی ایک عادت کہ وہ اپنے لیے بڑے لوگ مخصوص برتن رکھتے اور جو پانی پینے کا ہے اس کا خاص خیال رکھتے، اور جب وہ برتن بدل جاتا تو فوراً اس کا انہیں احساس ہو جاتا کہ یہ میرا گلاس نہیں ہے، بدلا ہوا برتن ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ تو اتنے اہم عہدے اور سیٹ پر ہیں، آپ کو تو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ اشعار میرے ہو سکتے ہیں یا کسی اور نتھو غیرے کے ہیں، لیکن آپ نے یہ اندازہ کیے بغیر کہ یہ اشعار میرے یا کسی اور کے اور میری طرف ناراضگی کا خط لکھ دیا، یہ آپ نے اپنے عہدے کے وقار کے خلاف کیا ہے۔ یہ مانا وَتَحْسَبُ مَاءَ غَيْرِي مِنْ إِنَائِي أَأَنْتِقُ فِيكَ هُجْرًا بَعْدَ عِلْمِي بِأَنَّكَ خَيْرُ مَنْ تَحْتَ السَّمَاءِ۔ نطق ينطق بولنا، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ أَنْطَقَ فِيكَ حُجْرًا، حجرن گرا ہوا کلام، گٹھیا کلام۔ بعد علمی بأنک خیر من تحت السماء، خیر کی جمع اخیار، سما کی جمع گزر گئی۔ کیا میں آپ کے بارے میں کوئی گھٹیا کلام کہہ سکتا ہوں؟ میرے یہ جاننے کے باوجود کہ آپ آسمان کے نیچے بہترین افراد میں سے ہیں، یہ بہترین انسانوں میں سے ہیں، کہ نیک عادل منصف بادشاہ تو بہترین کائنات کا انسان ہے اور آپ عادل اور منصف بادشاہ ہیں، اس لیے آپ تو حدیث پاک کے مطابق بہترین انسان ہیں اس زمین اور پر آسمان کے نیچے۔ چلو بیٹھ جائے۔ وَأَكْرَهُ مِنْ ذُبَابِ السَّيْفِ طَعْمًا وَأَمْزَى فِي الْأُمُورِ مِنَ الْقَضَاءِ۔ کَرِهَ يَكْرَهُ طبعاً ناگوار سمجھنا، اور باب افعال پر لے جائیں اکرہ یکرہ تو زبردستی کرنا، ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء،
عسى ان تحبوا شيئا وهو كره لكم. طبعا ناگوار. ذباب السیف، ذباب دہار، سیف تلوار کی دہار، جیسے چاقو چھری خنجر کی دہار ہوتی ہے، کاٹنے والی طرف، کاٹنے والا حصہ، طعم ذائقہ مزہ. وَأَمْزَى فِي الْأُمُورِ مِنَ الْقَضَاءِ. مزی یمزا اس میں تفصیل، امور امر کی جمع، قضا فیصلہ. اور میں تلوار کی تیز دہار کے ذائقے کو یا مزے کو ناپسند کرتا ہوں. یعنی جب آپ میں کوئی برائی نہیں ہے اور پھر جو برائی کرتا ہے تو وہ تلوار کا مزہ چکھتا ہے اور اس میں زیادہ دیر پھر لگتی نہیں ہے گردن اڑنے اور اڑانے میں. تو وَأَكْرَهُ مِن ذُبَابِ السَّيْفِ طَعْمًا، کہ تلوار کی دہار کے مزے اور ذائقے کو میں بڑا ناپسند کرتا ہوں، جو تمام امور میں بہت تیزی سے فیصلہ کر دیتی ہے. کہ وہ ریاست کے ذمہ دار کے خلاف ایسی باتیں کرنا یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے، اور باغی کو لا کر اسے پوچھا جاتا ہے جو بات کہی یہ سچی ثابت کرو، اور جب سچی ثابت نہ ہو سکی تو اسے چوک پر ہی کام پورا کر کے رکھ دیا جاتا ہے. یہ مانا کہ مجھے باغی کی سزا کا علم ہے کہ کیا سزا ہے آپ کے ہاں، اس لیے ایسی بھی ڈھنگی باتیں کوئی میں کر سکتا ہوں. مانا یہ کہ یہ ساری دلیلیں جو میں اپنی صفائی کے طور پر پیش کر رہا ہوں. وَمَا أَرِبَتْ عَلَى الْعِشْرِينَ سَنِّي، یہ سن غلط لکھا ہوا ہے، صحیح کرے لفظ سنی، سین پر زبر ہے. سن کے معنی عمر اور سن کے معنی دانت. وَمَا أَرِبَتْ عَلَى الْعِشْرِينَ سَنِّي فَكَيْفَ مَلِلْتُ مِن طُولِ الْبَقَاءِ. عرب یا عرب پڑھنا، سن عمر، اور میری عمر 20 سال سے نہیں بڑھی، یعنی زیادہ نہیں ہوئی. فَكَيْفَ مَلِلْتُ مِن طُولِ الْبَقَاءِ، تو میں کیسے اکتا گیا لمبی عمر سے، تمہیں کیسے اکتا گیا لمبی عمر سے. مانا یہ کہ عمر زیادہ ہو جائے تو پھر آدمی زندگی سے تنگ آ جاتا ہے، تو وہ بادشاہ کے ساتھ بغیر کسی وجہ کے ٹکر لیتا ہے کہ یار چلو اس طرح کام ہو جائے گا. جیسے عرب امارات وغیرہ میں سعودیہ میں جب کام ہو جائے تو اب وہ خود کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح پولیس پکڑے اب ان کو، تاکہ ٹکٹ کی بچت ہو جائے اور یہ فری میں
پہنچ جائیں پاکستان. تو ظاہر ہے کہ اب اور رہنا چونکہ وہ مناسب نہیں سمجھتے، اپنا کام ان کا ہو گیا، ریال اکٹھے کر لیے، یا حج کرنا تھا تو ساتھ ہو گیا، تو اب خود کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کسی نہ کسی بہانے سے پولیس پکڑے. صحیح، تو اس میں فائدہ کیا ہو جائے گا کہ فری فنڈ کے اندر 4 لاتے اور گھوسے کھائیں گے اور باقی ٹکٹ کی بچت ہو جائے گی. جناب تو یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تو میری 20 سال عمر نہیں ہوئی، تو میں نے تو ابھی زندگی کے اور ارمان پورے کرنے ہیں، اس لیے میں ابھی زیادہ اپنی زندگی سے تنگ نہیں آیا کہ میں اس طرح اپنی موت کے پروانے پر خود ہی دستخط کر دوں. تو میری عمر 20 سال سے متجاوز نہیں ہوئی، تو میں زیادہ لمبا زندہ رہنے سے کیسے اکتا گیا ہوں. مانا یہ کہ مجھے 20 سال کی عمر میں مرنے کا بادشاہ کے ہاتھوں کوئی شوق نہیں ہے. وَمَا اسْتَغْرَقْتُ وَصْفَكَ فِي مَدِيحِي فَأَنْقُصَ مِنْهُ شَيْئًا بِالْهِجَاءِ. پہلے ان میں تو اپنی صفائی کے دلائل پیش کیے اور اب اس کے ساتھ بادشاہ کی تعریف. استغرق یستغرق استغراق، اسی سے الف لام استغراقی احاطہ کرنا. وصف کی جمع اوصاف، مدیح مدحہ. نقص ینقص کم کرنا، شے کی جمع اشیاء. ہجا وہی مذمت، حجا یا حجو، حجون ہجا ان دونوں طرح مصدر یا کام کی بات. اور میں نے آپ کی مکمل تعریف ہی نہیں کی. کہ میں مذمت کر کے اس میں سے کچھ کمی کر دوں. مانا یہ کہ آدمی پہلے مکمل تعریف کرتا ہے، پھر جب اس کا صلہ انعام اسے نہیں ملتا پھر وہ اس میں گڑبڑ کرتا ہے مذمت کر کے. تو یہ کمی مذمت اس کا درجہ بعد میں آتا ہے. پہلا درجہ ہے تعریف مکمل انداز سے کرنا. تو ابھی تک تو میں آپ کی مدح مکمل نہیں کر سکا، تو یہ مذمت کا جرم کیوں اپناؤں گا. علامہ بوصیری رحمہ اللہ نے بھی اپنے ان لاجواب اشعار کے شروع میں جناب وہ کہا ما ان مدحت محمدا بقصیدتی ولکن مدحت قصیدتا بمحمدی. کیا بات کہ میں نے ان اشعار میں اپنی اس کتاب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف نہیں کی، بلکہ حضرت کا نام اپنے رسالے میں لا کر اپنے رسالے کی تعریف کی. واہ کیا بات. ما ان مدحت محمدا بقصیدتی ولکن مدحت قصیدتا بمحمدی. وہی بات یہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ سلامت، یہ تو ابھی تعریف تو مکمل ہوئی ہی نہیں آپ کی، تو آپ کی مذمت کیسے ہو سکتی ہے؟ ابھی تو اس کا نمبر ہی نہیں آیا. وَهَبْنِي قُلْتُ هَذَا الصُّبْحُ لَيْلٌ أَيَامَ الْعَالِمُونَ عَنِ الضِّيَاءِ
وَهَبْنِي اس میں فعل آپ فرض کیجئے میرے بارے میں قُلْتُ هَذَا الصُّبْحُ لَيْلٌ لیل کی جمع لیالی آپ فرض کیجئے میرے بارے میں کہ میں دن کو رات کہہ دیتا ہوں صبح کو یعنی دن کو رات کہہ دیتا ہوں ایاما العالمون عن الضیاء عمی ایاما اندھا ہونا فإن لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب عالمون دنیا والے ضیاء چمک دمک والی تیز روشنی فرض کیجئے میرے بارے میں کہ میں دن کو رات کہہ دیتا ہوں کیا اندھے ہو جائیں گے دنیا والے اس تیز روشنی کے دیکھنے سے مانا یہ کہ اندھے کو بھی نظر آتا ہے کہ واقعی اب دن نکلا ہوا ہے تو جس کی آنکھیں ہیں اس کو تو بطریق اولا نظر آتا ہے چمکتا دمکتا سورج اور اس کی روشنی تو بادشاہ سلامت آپ کے عدل و انصاف کے یہ کارنامے یہ تو دنیا جانتی ہے اگر بالفرض میں کہہ بھی دوں ایسی بے تکی اور بے ڈھنگی بات تو کیا اس سے آپ کے عدل و انصاف پر کوئی فرق آ جائے گا مانا یہ کہ نہیں بادشاہ سلامت یہ کسی بے تکے اور بے ڈھنگے حاسد نے ہی یہ کہانی گھڑ کر مشہور و معروف کرائی ہے آپ کے خلاف میری طرف سے تطیع الحاسدین وانت مرء جعلت فداءہ وهم فدائی اطاع یطیع اطاعت کرنا ولا تطیعوا امر المفسدین حاسد دل سے برا چاہنے والا ومن شر حاسد اذا حسد وانت مرء جعلت فداءہ وهم فدائی آپ حاسدین کے کہنے میں آ جاتے ہیں حالانکہ آپ ایسے عظیم انسان ہیں کہ میں آپ پر قربان ہونا چاہتا ہوں اور وہ حاسدین مجھ پر قربان ہونا چاہتے ہیں تو ظاہر وہ تو سارے کرائے کے ٹٹو بھرتی شدہ ہیں اور شعر و شاعری کی ابجد سے بھی آگاہ نہیں اس لیے میرے سامنے تو وہ بھیگی بلی بن جاتے ہیں کہ واہ جی متنبی تو کیا آ گیا یار ہماری چاندنی ہو گئی اب روزانہ دودھ پتی ہمیں ملا کرے گی لیکن اندر ہی اندر وہ میرے کمر میں چھرا گھونپنے کے لیے تیار رہتے ہیں اس لیے وہ یہ چاپلوسیاں آپ کی کر کے آپ کو میرے خلاف کرنا چاہتے ہیں حالانکہ میں دل سے اپنی جان آپ پر فدا کرنے کو تیار ہوں کہ میں جانتا ہوں واقعی آپ علم اور عمل کے کردار کے کھرے آدمی ہیں تو مانا یہ کہ آپ حاسدین کے کہنے میں اور ان کی
لگی لپٹی باتیں سننے میں زیادہ اہمیت نہ دیں. یہ کہیں گے اسی طرح، لیکن آپ میری اس بات کو جو میں کہہ رہا ہوں کہ واقعی میں آپ کا خیر خواہ اور مخلص ہوں، اس بات کو پرکھیے، جانچیے، اس کا امتحان اور آزمائش لیجئے تاکہ پتہ چل جائے کہ کون آپ کا مخلص خیر خواہ ساتھی ہے اور کون صرف تنخواہ دار ملازم ہے. یہ معنی. چلے دہرائیں.